حضرت علی بن ابو طالب مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہم مکہ کے بعض اطراف میں نکلے گئے تو کوئی درخت اور پتھر آپ کے سامنے نہ آتا مگر یہ کہ وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی جس درخت اور پتھر کے قریب سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم گزر تھے تو وہ درخت اور پتھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا اور کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ معجزہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں درخت اور شجر و حجر بھی آپ کو جانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے۔ سنیے اسی طرح کی روایت حضرت انس سے ہے، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالبراق لیلۃ اسری به ملجما مسرجا فاستصعب علیہ فقال له جبریل اب محمد تفعل هذا صلی اللہ علیہ وسلم فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ قال فرفض عرقا، رواہ الترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس رات حضور کی خدمت میں براق کی سواری لائی گئی۔ براق کی سواری کے طور پہ لایا گیا، زین کسا ہوا اور لگام لگا ہوا، ملجمن و مسرجن، زین کسا ہوا لگام لگا ہوا، یعنی اس سواری پہ زین کسی تھی اور براق کی لگام بھی لگی ہوئی تھی، یعنی پوری تیاری۔ فاستصعب علیہ، تو اس پر اس نے سرکشی کی، یعنی وہ براق جو جنت کی سواری ہے اور جس پر بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی منزلیں پار کیے، آسمان کی منزلیں پار کیے، حضور پر جب وہ سواری لائی گئی تو وہ بدکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور جانور کی طرح اپنے سوار کو سوار کرنا نہیں چاہتے ہیں تو بدکتے ہیں، نہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں وہ خوشی سے اچھلا، خوشی سے وہ اچھل گیا کہ آج میری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ جان عالم میری پشت پہ جلوہ بار ہے۔ بدک گیا، خوشی میں کود پڑا، اچھل پڑا۔ اس سے جبریل نے کہا اب محمد تفعل ھذا، اے براق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ حضور تجھ پہ سوار ہو رہے ہیں اور تو ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ فما رکبک احد اکرم علی اللہ من، سن، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ معظم ہے، ان سے زیادہ معظم تجھ پر آج تک کوئی سوار ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے معظم مکرم یہ نبی ہے، اور ان سے پہلے ان سے زیادہ عظمت والا اور مکرم کوئی انسان تجھ پہ سوار ہی نہیں ہوا۔ فصا عرقا، تو پھر وہ براق جو تھا وہ پسینے سے سرابور ہو گیا،
پسینے سے، یعنی اسے شرمندگی ہوئی، جبکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خوشی سے اچھلا تھا کہ آج میری قسمت کا ستارہ جگمگایا کہ آمینہ کا لال آج میری پشت پہ جلوہ فگن ہے۔ مگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کہنا تفعل ھذا، ایسا کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یعنی ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اس براق کو پتہ ہی نہ تھا، نہیں وہ بھی پتہ ہے، اور جنت کا براق خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ براق لانا بنا حضور تو ویسے ہی جا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک عظمت کے اظہار کے لیے، ایک وقار، ایک جو ہے ان کا رتبہ اور مرتبہ بتانے کے لیے براق کو لایا گیا، ورنہ حضور بغیر براق کے بھی سفر معراج طے کرتے۔ یہ براق جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے، اور پھر وہ مکہ سے لے کر بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان اس رفتار سے چلتا کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تو پھر اس وقت اس کے ایک قدم کا فاصلہ طے ہو جاتا۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گل پر لہکتے گلشن ہرے بھرے لے لہا رہے تھے۔